بات کرنی ہے جو ہمارے محترم چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ، ان کی کلا بازی کی۔ 2 روز پہلے قاضی صاحب نے 2 بار ایک نہیں بلکہ 2 بار فل کورٹ جو ہے وہ بلائی، اس میں باتیں طے کی۔ پھر اس کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی، اور اس سب ملاقاتوں اور فل کورٹ کا نتیجہ تھا کہ سارے متفق ہوئے کہ جو اسلام آباد کے عمران دار ججز ہیں، یہ جو جن کا ضمیر تازہ تازہ جاگا ہے، تو انہوں نے جو خط لکھا ہے، تو اس پر ایک تحقیقاتی کمیشن بنا دیے جائے، کیونکہ ان لوگوں نے جو بھی باتیں کی تھی وہ صرف الزامات تھے، ان کے کوئی ثبوت جو ہیں، کوئی ایسے شواہد انہوں نے ساتھ لگائے نہیں تھے۔ اور پھر فل کورٹ کے بعد جو ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، تو اس میں بھی ایلیگیشن کا لفظ استعمال کیا گیا کہ بھائی ان کے صرف جو ہے وہ الزامات ہیں۔ تو اب یہ بنایا گیا، پھر اس کے لیے ایک بڑا ہی ایماندار قسم کا جو ہے تصدق جیلانی جیسا چیف جسٹس جو ہے وہ ڈھونڈا گیا۔ اب وہ ایسا بندہ ہے کہ جس پر عمران نیازی کو بھی اعتماد ہے، اس نے خود کہا تھا کہ میں آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کر سکتا ہوں۔ تو یہ ساری ایکسرسائز کرنے کے بعد، اور اب آج جو ہے قاضی فائز عیسیٰ نے کلابازی لگا دی، اور کمیشن وہ بیچ میں رہ گیا۔ ادھر سے تصدق جیلانی جو ہے اس نے بھی معذرت کر لی، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کے ساتھ ایک بات طے کرنے کے بعد جو یہ یو ٹرن لیا، مجھے اس پہ بہت حیرت ہوئی ہے۔ اور ایز پنجابی اگر میں گل کراں تو این لگتا ہے کہ قاضی صاحب دے دانے جڑے نے مک رہے۔ میں نے 1-2 سماعتیں جو ہیں وہ دیکھی ہیں سپریم کورٹ کی، متی اللہ جان نے جس طرح کراس ٹاک ان کے ساتھ کی، ڈائریکٹ مخاطب ہوا، پھر کچھ اور لوگوں کو میں نے دیکھا، تو مجھے لگتا ہے کہ اب اس کورٹ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا وقار جو ہے وہ پہلے جیسا نہیں رہا، ان کے ہتھوڑے میں وہ پاور نہیں ہے۔ اور جس طرح انہوں نے یہ والا یو ٹرن لیا ہے، تو اس سے تو صاف نظر آ رہا ہے کہ اب قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کی گرفت جو ہے وہ مضبوط نہیں رہی، اور انہوں نے یہ جو عمران دار ججز تھے ان کی طرف سے جو ایک ممکنہ پٹیشن تھی، اس کے دباؤ میں آ کر یہ سو موٹو نوٹس لیا۔ اب یہ میں نے صبح جو ویڈیو کی اس میں بتایا بھی تھا کہ بھئی ایک صحافی ہیں فہد شہباز خان، تو اس نے یہ خبر بریک کی تھی کہ بھائی اسے ایک بہت ہی طاقتور بندے نے بتایا ہے کہ جی یہ جو 6 ججز ہیں انہوں نے تو سر پہ کفن باندھ لیا ہے، یہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ ایک پٹیشن فائل کرنے جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں، جس میں یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھائی جو ہے سو موٹو یہ جو ہے 184(3) کے تحت کارروائی کی جائے، اور ایک بینچ بنایا جائے، اور بینچ بھی وہ ہو جس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ یہ شامل نہ ہوں۔ اور پھر اس میں ایک اور 2 باتیں ایسی تھی، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو خبر بریک ہوئی اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہی مناسب سمجھا کہ میں اس سے پہلے یہ کام کر لیتا ہوں۔ تو وہ خبر جیسے آنے کی دیر تھی کہ ججز کی طرف سے پٹیشن آ رہی ہے جس میں نہ صرف تحقیقاتی کمیشن جو اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے، بلکہ اس میں یہ مطالبہ بھی ہے کہ یہ اس بینچ میں شامل نہ ہوں۔ اور جو سب سے خطرناک امکان جو تھا اس پٹیشن کا، وہ یہ تھا کہ اس پٹیشن میں جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو ایک ممکنہ ایکسٹینشن ہے وہ والا کٹا بھی کھول دیا جائے۔ اب ان لوگوں کو چونکہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن جو ہے وہ وارا نہیں کھاتی، اور اس وقت قانون سازی تو ہو رہی ہے کہ کچھ چیف جو ہیں ان کی ایکسٹینشن کے حوالے سے نئی جو ہے مدت طے کر دی جائے۔ اب اگر ایسی کوئی مدت طے ہوتی تو اس میں وہ قاضی فائز عیسیٰ اسپیسیفک نہیں ہوگی، وہ سب کے لیے ہوگی، لیکن اب اس چیز کو پری ایمپٹ کر کے عمران دار ججز جو ہیں انہوں نے اس چیز کو بھی اپنی پٹیشن میں شامل کرنا تھا۔ تو اس پٹیشن سے نمٹنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ نے یہ جو ہے سو موٹو نوٹس لیا، اور وہ بھی حکومت کو اعتماد میں لیا۔ انہیں حکومت کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے، جب آپ نے پہلے ان سے مشاورت کر لی تھی تو اس دفعہ ایک دفعہ اور مشاورت کر لینے میں کیا حرج تھی، کیونکہ ملاقات آپ کی ایک پر بھی اعتراض ہو رہا تھا اور 2 پر بھی اعتراض ہونے تھے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ دباؤ بہت زیادہ تھا، اور قاضی فائز عیسیٰ نے کہا جی وقت کم ہے اور مقابلہ سخت، اس سے پہلے کہ پٹیشن آ جائے میں جو ہے اپنے طور پہ سو موٹو نوٹس لے لیتا ہوں اور اس بینچ میں بھی شامل ہو جاتا ہوں۔ تو بہرحال اگر وہ فل کورٹ بلاتے اور اس میں پھر تحقیقاتی کمیشن اور اس سو موٹو نوٹس کے بارے میں فیصلہ کرتے، حکومت کو بھی آگاہ کر دیتے تو یہ بہتر ہوتا۔ اب اس کیس کی جو سماعت ہے، جو سو موٹو نوٹس لیا انہوں نے اس ججز کی خط کے حوالے سے، تو یہ 7 رکنی بینچ ہے اور اس کی سربراہی جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے پاس رکھی، لیکن مجھے بھی یہ بھی عارضی لگتا ہے، کیونکہ اس کیس کی
پہلی یا دوسری سماعت کے دوران ہی آپ دیکھیں گے کہ یہ مطالبہ بھی آئے گا اب کہ جی چیف جسٹس صاحب تسی بھی تھے منظور علی شاہ، آپ اس بینچ سے علیحدہ ہوں کیونکہ آپ نے حکومت سے ملاقات کی تھی، آپ حکومت کے ساتھ سیم پیج پر ہیں، اور ان پر کھل کر الزام لگیں گے۔ اس دفعہ اب ان کا لحاظ جو ہے، جب کورٹ میں نے دیکھا کہ رپورٹر بھی نہیں کر رہے، وہ بھی ان سے تو میں کے انداز میں بات کر رہے ہیں، تو ججز جو پرانے وکیل ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کیا لحاظ کریں گے؟ تو اب وقتی طور پر تو ایسا ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ جو اپنے آپ کو اس بینچ کی سربراہی میں رکھیں، اپنے خود شامل رہیں، لیکن ایک آدھ سماعت کے بعد آپ دیکھ لیجیے گا کہ انہیں فیصلہ واپس لینا پڑے گا، اور انہوں نے یہ جو کمیشن والے فیصلے سے اپنا یو ٹرن لیا ہے نا، تو اس بات کی بنیاد رکھ دی ہے کہ اگر تھوڑا سا شور شرابہ کیا جائے تو وہ اس بینچ سے بھی علیحدہ ہو سکتے ہیں۔ 300 وکیلوں نے یہ خط لکھا ہے، جن میں سے کوئی ایسے وہ کسی بار کی طرف سے نمائندگی نہیں تھی، انفرادی طور پر ان لوگوں نے ایک خط لکھا، تو اس کے دباؤ میں آ کر قاضی فائز عیسیٰ نے یہ فیصلہ کر لیا۔ تو ظاہر ہے اگلی بار اگر وکیلوں کی تعداد 300 سے زیادہ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ اب تو جو چیف جسٹس صاحب ہیں، انہوں نے جو عمرانی چیلے ان کو راستہ دکھا دیا ہے، اب وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اب وہ انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی ہے، اور وہ پیش قدمی ان کی جو ہے وہ جاری رہے گی، اور ایک مطالبہ انہوں نے اپنا منوا لیا ہے، اگلا مطالبہ جو ہے وہ کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے استعفے کا، جس کا وہ پہلے بھی کئی بار کہہ چکے ہیں، لیکن اب وہ بڑے اور انداز میں کریں گے۔ ان کے پاس جو ہے ایک گراؤنڈ بھی آ گئی ہے، اور ان کے جو ہے ہمت بھی بن گئی ہے کہ بھئی ہمارے دباؤ میں چیف قاضی فائز عیسیٰ نے یہ کام کر دیا ہے، تو اب ہم ان سے استعفے کا بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ اور یہ اب جو صورتحال بن گئی ہے، جس طرح قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کے ساتھ جو ہے بغیر کسی نوٹس کے علیحدگی اختیار کر لیے، تو شہباز شریف کی جو حکومت ہے وہ بھی ان کا اس موقع پر ساتھ نہیں دے گی، اور اس کی وجہ یہ کہ ایک تو شہباز شریف خود کمزور وزیر اعظم ہے، اور دوسرا جن لوگوں نے شہباز شریف کو وزیر اعظم بنایا ہے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے جان چھوٹ جائے۔ تو اگر ان کا یہ کام کسی اور کے کندھے پہ بندوق رکھ کر ہو سکتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ تو بہرحال قاضی فائز عیسیٰ نے یہ جو کلا بازی لگائی ہے، میں تو ذاتی طور پر سے بہت مایوس ہوں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے آئین کی سربلندی کی ہے اور بڑا آئین کا خیال رکھا ہے، تو مجھے اس بات سے اتفاق نہیں ہے کہ اگر آئین کی پاسداری انہوں نے کرنی تھی تو فل کورٹ کے سے پہلے یہی مطالبہ تھا ان ججز کا، تو وہ پہلے ہی مان لیتے ان کی بات، اور یہ کھجل خواری کرنے کے بعد جو ہے وہی بات مانی ہے، تو اچھے انداز میں یہ بات کی جا سکتی۔ پنجابی میں ہم اس حوالے سے کہتے ہیں کہ تیلی بھی کیتا تھے نہیں 100 گھنٹے تھے 100 چھتر، کہ یہ قاضی صاحب نے یہ والی جو بات کی ہے کہ پہلے آپ نے ان سے تنقید بھی برداشت کر لی، باتیں بھی سن لی، حکومت والی ملاقات بھی کر کے اپنے آپ کو ایکسپوز کر دیا کہ بھئی آپ جو ہے حکومت کے ساتھ جو ہے بطور چیف جسٹس بھی مل رہے ہیں، تو اس کے باوجود جب آپ نے سارا کچھ سننے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ کوئی اچھا فیصلہ نہیں ہے۔ اب قاضی صاحب نے خود ہی جو ہے اپنے ان کے لیے راستہ کھول دیا ہے، اور اس راستے پہ چل کے وہ لوگ جو ہے پوری کوشش کریں گے کہ ان کی قاضی چیف جسٹس صاحب کو اس سپریم کورٹ سے کسی طرح نکالا جائے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو کہا کہ جو اس ملک کے اصلی حکمران ہیں انہوں نے تو ماضی میں بھی یہ کوشش کی تھی، اور وہ کوشش کوئی جنرل فیض نے ذاتی طور پہ نہیں کی تھی، اس ادارے کی نمائندگی کرتے ہوئے کی تھی، تو وہ سوچ جو ہے اب بھی ہمارے جی ایچ یو میں موجود ہے۔ انہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں ان کی فرسٹ چوائس نہیں ہے، مجبوری ہو تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن اگر انہیں ایک موقع مل رہا ہے کہ اس دیوار کو گرایا جا سکتا ہے تو، اور وہ بھی بغیر زور لگائے، تو ان کے لیے تو یہ سنہری موقع ہے، تو کوشش کہ ان کی خواہش ہوگی کہ عمران دار ججز کے دباؤ پر اگر یہ روڑا راستے سے ہٹتا ہے تو اسے ہٹنے دیا جائے۔